بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شروع کیجیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. جی اب ایک ایک لفظ پڑھیے, بتائیے کہ جی کیا ہے. ہوا مبتدا ہے, ضمیر منفصل, رفع کی ضمیر ہے. یہ شاباش. پہلے ہم بتائیں گے کہ یہ ہے کیا. ٹھیک ہے, ترکیب جی ہوگا کہ پہلے لفظ کو آپ پہچانیں گی, آپ اس کو ایکسپلین کر کے پھر بتائیں گے کہ یہ مبتدا بن کیا ہے. یہ ضمیر کون سی؟ ضمیر منفصل ہے, رفع کی ضمیر ہے یہ ہوا, اور یہ مبتدا بن رہی ہے جملے میں. جی دیکھیں, ہو سکتا ہے بعض بہنوں نے مختلف انداز سے یاد کیا ہو. زیادہ تر لوگ حالتوں کے حساب سے, ان کے حالت رفع, حالت نصب, حالت جر, اس کے ٹیبل کے اکارڈنگلی وہ ضمائر کرواتے ہیں. مجھے یہ بڑا آسان لگتا ہے کہ ضمائر کو دو اقسام پہ آپ لے کے چلیں. ایک فاصلے والی ہوتی ہے منفصل, اور ایک اٹیچ جڑی ہوئی ہوتی ہے, اور آگے آپ کو یہ پتا ہو کہ کون کس کس حالت میں ہو سکتی ہے. اب یہ چونکہ فاصلے پر ہے, الگ ہے, کسی کے ساتھ جڑی نہیں ہے. یہ عام طور پر یہ والے جو ضمائر منفصل ہوتے ہیں یہ دو حالتوں میں ملیں گے آپ کو. یا تو یہ بنتے ہیں مبتدا بن کر آتے ہیں, اور یہ حالت رفع میں ہوتے ہیں, اسی لیے مبتدا بن کر آتے ہیں. دوسرا, ان سے پہلے یا اگر لگ جائے تو پھر یہ حالت نصب میں ہوتے ہیں, عام طور پر یہ مفعول بن کر آتے ہیں. وہ کم ہے, جب کبھی آئے گا تو دیکھ لیں گے. یہ والا جو منفصل ہوتے ہیں یہ حالت جر میں کبھی نہیں ہوتے. اب جو اٹیچ ضمائر ہیں اس میں ان کی شکل بدل جاتی ہے. پہلے یہ ہوا ہے نا, آپ کو نظر آ رہا حالت رفع میں. جب اٹیچ ضمائر کی باری آئے گی جو کہ رفع اور جو کہ نصب اور جر والی حالتیں ہیں, اس میں یہ ہو گول لکھی جائے گی. اور باقی بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, اس طرح سے ہے نا. جبکہ وہ ان کی شکلیں مختلف ہے, خاص طور پہ وہ جو انتا والی ضمیر ہے. اس کی شکل کیا ہے, اس کی انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, اور اس میں کا, کما, کم, کی, کما, کننا. اس طرح سے پہلے والوں کی تو اتنی چینجز نہیں ہے جتنی یہ کاف والی جو حاضر والے ضمائر میں بہت زیادہ چینجز ہیں. وہ حالت نصب اور حالت جر میں اٹیچ ضمائر کی میں بات کر رہی ہوں. تو یہ آپ سب بہنوں کو یہ یاد ہونے چاہیے ضمائر کے چارٹس, اور 14 ضمائر. پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان ضمائر کی حالت رفع میں شکل کیسی ہوتی ہے, وہ تو جڑی ہوئی ملے گی نا آپ کو سب کی. اور پھر حالت نصب اور حالت جر میں پھر وہ چونکہ وہ اس میں میرا مطلب وہ جڑی ہوئی سے میرا مطلب ہے کہ پوری کی پوری ثابت ملے. یہ نہ سمجھے گا کہ اٹیچڈ ملے گی. حالت رفع میں اور طرح سے ملے گی ضمائر کی. حالت نصب اور حالت جر میں اس کی شکل پھر بدل جاتی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ یاد ہونے چاہیے, آپ کو 14 کے 14 ضمائر حالت رفع میں ان کی شکل کیسی ہوتی ہے, حالت نصب اور جر میں ایک ہی ہوتی ہے, وہ کیسی ہوتی ہے. پھر جب وہ آئیں تو آپ فوراً پہچان لیں. اب انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ منفصل ہے. منفصل دو ہی حالتوں میں ملے گی, یا تو وہ رفع میں یا نصب میں, اور جو اٹیچڈ ہوتی ہے وہ تینوں حالتوں میں ملے گی. ٹھیک ہے, شکل بھی بدلی ہوئی ملے گی آپ کو, آپ نے پہچاننا ہے. پھر وہ جو حالت رفع والی ہوتی ہے وہ عام طور پر فائل بن کر آتی ہے, جو اندر چھپا ہوا فائل ہوتا ہے. جو حالت نصب میں اٹیچڈ ہوتی ہے وہ مفعول بن کر آتی ہے, کسی فعل کے ساتھ لگی ہوتی ہے, یا انا اور اس کی فیملی کے ساتھ لگی ہوتی ہے, تو وہ حالت نصب میں ہوتی ہے. اور جو حالت جر والی اٹیچ ضمیر ہوتی ہے وہ یا تو کسی حرف جارہ کے بعد آتی ہے, یا پھر وہ کسی اسم کے بعد آتی ہے. ان دونوں حالتوں میں وہ مجرور ہوتی ہے. اور پھر بتا دوں, شکلیں آپ کی رفع میں ان کی 14 ضمائر کی شکلیں اور ملیں گی, کچھ کی سیم بھی مل جاتی ہے. یہ آپ نے خود جا کے دیکھنا ہے اپنے نوٹس میں سے, اور اس کو ریوائز کیجیے گا. بہت امپورٹنٹ ہے, ضمائر کا جاننا بے حد ضروری ہے.
یہ جس کو ضمائر اگر اچھی طرح سمجھ آ جائے اور وہ پہچان لے اور پھر یہ پتا ہو کہ یہ کس کی طرف جا رہے ہیں، خاص طور پہ یہ جو غائب کے ہیں، تو ترجمہ بہت حد تک کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس کے علاوہ اب یہ انہوں نے کہا کہ یہ منفصل ہے، حالت رفع میں ہے، اس کو مرفوع نہیں کہیں گے، مرفوع اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے انداز میں کہہ سکتے ہیں، لیکن مرفوع ہوتا ہے وہ ایسا اسم ہوتا ہے جو کہ مبنی نہ ہو۔ پھر آگے میں اس کی ڈیٹیل میں بھی فی الحال نہیں جا رہی۔ یہ مبنی ہے نا، ضمائر جتنے بھی ہیں سب مبنی ہیں، تو مبنی کی پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ منصوب ہے، مجرور ہے اور مرفوع ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی یا تو محلن کہیں گے، یہ جگہ کون سی ہے، یہ محلن مرفوع ہم اس طرح سے کہتے ہیں۔ اگر یہ بات پوائنٹ مشکل لگا ہے تو چلے چھوڑ دیں، مجھے لگا کہ تھوڑا ضمائر کا میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں۔ تو اس کو اب ہم یہ جگہ ہم کہیں گے کہ یہ محلن مرفوع ہے۔ اچھا اگر یہ بھی مشکل لگا تو اب یوں سمجھ لیں کہ اب یوں کہہ دیں، یہاں پر ہوا کو ہم مرفوع لے رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بائی چانس یہ والے ضمائر اس شکل میں مرفوع ہی آتے ہیں۔ یہ جو فاصلے والے ضمائر ہیں اگر یہ منصوب آئے تو ان کے ساتھ ایہ لگا ہوتا ہے، وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، یاہو، ایہما، ایہم، اس طرح سے یہ ہمیں پتہ ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ مرفوع ہی ہیں۔ لیکن چونکہ میں نے کہا ایک اور پوائنٹ بتا دوں کہ جب بھی کوئی مبنی چیز آتی ہے تو مبنی کا وہ تو تینوں حالتوں میں ایک ہوتا ہے، تو اس کی پھر اعراب جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں محلن مرفوع، محلن منصوب، محلن مجرور، کیونکہ یہ جگہ اس کی ہے جس جگہ پہ وہ آیا ہوا ہے۔ تو بس یہ تھا، سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو اٹس اوکے۔ یہ ہو گیا جی مبتدا۔ مبتدا بننے کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ مبتدا کے بننے کے لیے رفع ہونا چاہیے، تو اور سب سے پہلے تو اسم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جی ہمیشہ اسم ہونا یہ جی کبھی فعل جملہ اسم ہو کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا۔ بہت ساری بہنوں سے ابھی بھی ترکیب میں غلطی ہوتی ہے، جملہ کبھی مبتدا نہیں بنتا، مبتدا اسم ہوگا یا جی قدرتی طور پہ اسم ہوگا یا بنایا گیا ہوگا کسی طرح سے، جسے آپ کو پتہ ہے مصدر معول کبھی نام سنا آپ نے؟ یعنی کہ اگر کسی فعل کو آپ نے مبتدا بنانا ہے اور یا کچھ اور مفرد والی سینس میں لینا ہوتا ہے تو اس فعل سے پہلے کوئی ایسا حرف لگا دیتے ہیں، جیسے ان لگا دیں گے، وہ پھر جو ہے وہ مصدر بن جاتا ہے وہ فعل، اور پھر اس کو آپ اس کو کہہ دیں گے یہ مصدر معول ہے، بنایا ہوا مصدر ہے، اوریجنل اسم نہیں تھا یہ، اب اس کو آپ مبتدا بنا سکتے ہیں۔ ادروائز مبتدا پراپر وہ اسم ہو، مرفوع ہو، معرفہ ہو۔ اگر کبھی نکرہ لانا ہو تو اس کے لیے بھی آپ اس کو ایک تو مؤخر کر دیں گے کسی بھی اسم کو، جی اگر آپ نے اس کو وہ نکرہ ہے اور آپ اس کو مبتدا بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو مؤخر کرنا پڑے گا، وہ اپنی اوریجنل پوزیشن پہ نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ نکرہ کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے، اس کی کچھ اور بھی ریزن ہے، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس وقت، وہ انشاءاللہ پھر ہم آگے چل کے دیکھیں۔ یہ ہو گیا جی مبتدا۔ آگے چلیں، اللہ جی آ رہا ہے۔ جی الذی اسم موصول ہے، اسم موصول ہے، شاباش۔ تو یہ بھی کیا ہے، اللہ جی کیا ہوتا ہے، یہ پوری فیملی آپ سب بہنوں کو یاد ہونی چاہیے۔ دیکھیں جو نئی اسٹوڈنٹس ہیں نا، آپ اسی طرح میں آپ کو بتاتی جاؤں گی، آپ ساتھ ساتھ چیزیں دہراتی جائیں۔ اب آپ یہ ضمائر دہرا لیا کریں، ایک دفعہ دیکھ لیں گے تو پوری کورس میں انشاءاللہ دوبارہ نہیں کرنے پڑیں گے۔ اللہ جی کے دیکھیں، اسم موصول اللہ جی کی پوری فیملی آپ کو یاد ہونی چاہیے، اللہ جی، اللہ زانی، جی اللہ زینہ۔ اور اچھا اللہ جو اس میں مثنیٰ کی دو حالتیں ہوتی ہیں، اور لیکن ان کے تینوں حالتوں میں دو شکلیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو اللہ جی اور اللہ زینہ ہے ان کی ایک ہی حالت ہوتی ہے، یہ مبنی ہے۔ اب یہ مبنی ہے تو پھر ہم ان کو محلن ان کا جو بھی بتانا ہے اعراب ہم بتائیں گے۔ تو ابھی میں اعراب پہ زیادہ بات نہیں کرتی، لیکن میں آپ کے کانوں سے اس لیے گزار دیتی ہوں کہ آہستہ آہستہ آپ ماشاءاللہ ہر گزرتی کلاس کے ساتھ جو پہلے باتیں ڈسکس ہو چکی ہیں اب اس سے کچھ ایک درجہ آگے ہمیں بات کر لینی چاہیے۔ آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے کوئی بات نہیں، سن لیا کیجیے۔ اچھا جی اللہ جی آ گیا، جب بھی اسم موصول آتا ہے یہ پوری فیملی یاد ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ من موصولہ بھی ہوتا ہے، ماں موصولہ بھی ہوتا ہے، اور بھی کچھ ہیں وہ جب کبھی آئیں گے تو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نا اسماء موصول، ان میں ابہام ہوتا ہے، یہ ادھورے ہوتے ہیں، ان کے بعد کوئی چیز ایسی آنی چاہیے جو آ کے ان کو ایکسپلین کرے۔ جیسے میں کہوں وہ جو، یہ وہ کون، پھر مجھے بتانا پڑے گا کہ وہ آدمی جو کل میں نے دیکھا تھا، وہ کھانا جو کل میں نے کھایا تھا، تو وہ آگے بات آئے گی تو اس وہ جو کو ایکسپلین کرے گی، جو کو
जो जिस, इसी तरह इसका तर्जुमा करते हैं। तो वो याद जी, रखें, जी, इसम बिल्कुल। मौसूल का जो सिला होता है वो मस्ट है कि उसमें आना है, उसके बगैर इसम मौसूल का तर्जुमा नहीं आप कर सकते, वो अधूरा है। तो मौसूल का जो जी, सिला होता है वो दो सूरतों में आता है, या तो वो जुमला, इसमें भी हो सकता है, ज्यादातर फेलिया होता है, या शिबू जुमला, यानी कि जार मजरूर को भी हम सिला बना सकते हैं, और ज़र्फ और मुदाफ इलैह को भी, ज़र्फ के बाद मुदाफ इलैह ही जी, आता है ना, तो इनको शिबू जुमला कहते हैं। चले जी, अल्लाह जी के बाद इसका सिला बताएं। जी, इसका सिलतुल मौसूल है खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन। कहाँ तक चलेगा, कुछ पहले से बता दें, ये थोड़ा ये सा। आगे जी, ये अलल अर्शी तक चलेगा आगे। शाबाश, यहाँ तक चलेगा। और खलका को पहचाने क्या है? जी, खलका माज़ी है, फ़िल माज़ी है, जी, सबसे क़ा पहले लाम मादा क़ाफ़ बताएं इसका इसका। मादा है, कॉलम क़ा का बा लाम क़ाफ़ बताएं। मादा है, खलक़ा यख़्लिक़ु जी, बा बताएं। खलका बाब बाब द्वाद है इसका बाब। नहीं, बाप ये नासरा से होगा ना, खलका यखलुकु, जी, ठीक हो बाब गया, बाब माजी हो नासरा गया। से। अच्छा जी, माजी मुदारे में से माजी हो गया। मारूफ है या मजहूल? ये मारूफ़ है मारूफ है। अगर ये मजहूल होता और ये तो जब माजी का जी, मजहूल बनता है तो वो ये खुली का होना था, खुलिक़ा होता फुईला है। के वजन का। जी, ठीक है, माजी सबका एक ही वजन है। तो ये हो गया जी, जी। इसका वो बताएं, सीगा बताएं। सीगा ये पहला सीगा है, इसमें वाहिद हुआ मुज़क्कर की गायब, ज़मीर शाबाश। तो उसका जी, नहीं, आप देखें, पहले सीगे का जरूरी नहीं कि हुआ उसका फाइल हो, पहले और चौथे का फाइल जी, आगे जाहिर हो सकता है, इनका जमीर भी जी, हो सकता है और बाहर भी आ सकता है। इसका फाइल क्या बताया आपने? हुआ। हुआ, क्योंकि इसका आगे हमें कोई हालत रफा में इसम नजर नहीं आ रहा। इसका नहीं हुआ है। फाइल हो गया। चलें जी, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अस्समावाती को क्या बनाएंगी? अस्समावाती ये मातूफ़ अलैह है और ये अच्छा, मुअन्नस समाई है, शाबाश, वाव ठीक है। अतफ़ है, अल अर्दा ठीक है, मातूफ़ है, मातूफ़ अलैह अतफ़ और मातूफ़ से मिलकर मफ़ऊल हुआ, मफ़ऊल बिही हुआ खलक़ा फ़िल के लिए। शाबाश। अभी अस्समावाती की तैयारी करते बहनें आप खुद ही देख लिया करें, कुछ अरसे तक इतनी आदत हो जाती है कि एक एक दफा एक एक चीज को अलग एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बताना है अदद में ये जमा है, फिर जीन्स में मोनस से समाई बता दी, फिर जी, अदद देखते हैं, किसी भी इसम का जीन्स देखते हैं, वुसअत देखते हैं, नकरा या मारफा, ये मारफा है, एंड पे एराब देखते जी, हैं। तो एराब क्या, एराबी हालत क्या है इसकी? ये तो मुझे जेर नजर आ रही है ता ये के नस्ब नीचे। है जी अच्छा, लेकिन कैसे नस्ब? ये जो मुअन्नस जमा मुअन्नस सालिम होते हैं उनमें जो है वो ज़बर नहीं आती। अस्समावात शाबाश। उसमें जो अस्समावातु, हालते अस्समावाती, नस्ब और अस्समावाती। हालते जर दोनों जेर के साथ होते हैं, जो लंबी ता की जेर। शाबाश। तो वो जी, फिर हमने खुद पहचानना होता है कि इस वक्त किस हालत में। ये मातूफ अलैह, अल अर्द मातूफ, मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर ये मफूल भी हो गया खालका के लिए। और यहाँ तक का तर्जमा कर दें अभी फिलहाल। जी। वो जिसने पैदा किया, बनाया आसमानों और ज़मीन को। शाबाश। अच्छा देखिए, हुआ का तर्जुमा हो गया वो, अल्लाह जी का हो गया जी, जो, या वो जो, वैसे वो जो करते हैं। तो जब इस तरह से कभी आ जाए ना हु अल्लाह जी, तो आपने कहना वो ही है जो, या वो ही है जी, जी, जिसने आसमानों और जमीन को पैदा फरमाया। ये इसका फिर पैदा इस तरह से फरमाया। तर्जुमा करें। अच्छा, फिर जी, एक जी, और बात, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्लाह जी मौसूल अपने सिला, जो जितने भी अभी हमने किया, अभी तो उसको अभी हम कर रहे हैं, इससे मिलकर जी, ये क्या बना? जुमला तो नहीं खबर बनता होता ना, बनेगा। खबर बना। तो अभी अल्लाह जी तो जी, ये मबनी है, मैं अगर आपसे इसकी एराबी हालत पूछूं तो क्या बताएंगे? रफ़ा। शाबा, ये कहेंगे महल्लन मरफू है, ये जगह किसकी थी? जी, खबर ठीक की। है। खबर ये की खबर जगह की का एराब क्या होता है? वो मरफू होती है, मरफ़ू खबर होता की है। हालत रफा में होती है, तो इसको हम कहेंगे ये महल्लन मरफू है। शाबाश। अच्छा, फिर जी, खबर को और किस तरह आना चाहिए? नकिरा होना चाहिए, ये मारफा आ गई। जी, अब खबर जब कभी
معرفہ آ جائے تو جملے میں حسر پیدا ہو جاتا ہے، جس کا ابھی صرف ٹھیک ہے، سنتے جائیں، آہستہ آہستہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ. بس اتنا یاد رکھیں جب حسر پیدا ہوتا ہے، جس کے مختلف طریقے میں نے پیچھے کسی کلاس میں ڈسکس کیے تھے، تو اس کا ترجمہ ہی یا صرف کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس لیے بھی ہم کر رہے ہیں کہ وہ جی، ہی ہے جس وہ نے ہے، جی، آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا. ماشاءاللہ. آگے چلیں جی. جی، فی ستتی ایام. جی، فی حرف جر ہے، ستاتی مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے، اور یہ مضاف ہے، اور ایامن مضاف الیہ ہے، مضاف ماشاءاللہ الیہ مل کر ماشاءاللہ. جی کیا بنا؟ مجرور ہوئے فی حرف جر کے لیے، اور یہ ٹھیک ہے. متعلق ہوئے فعل خلاقہ کے لیے. خالق کے لیے متعلق فعل، کیونکہ فعل ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق جار مجرور کو کر سکتے ہیں. جار مجرور ہمیشہ ہمیشہ کسی چیز کے متعلق ہوتے ہیں، الا کہ وہ جار حرف جر زائد نہ ہو. جب زائد ہوگا تو پھر وہ متعلق نہیں بنے گا. وہ 3-4 ہیں، وہ جب کبھی آیا کریں گے ہم دیکھ لیا کریں گے. تو جب بھی حرف جر آتا ہے تو اس کے بعد انڈرسٹوڈ ہے کہ اسم نہیں آنا ہے. تو ستتی آپ نے بتایا یہ مجرور ہے فی کی وجہ سے، تو ایامن مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. شاباش. اچھا یہ چھوٹی سی ایک ٹرم ہے. اب دیکھیں ایامن کو میں کہہ رہی ہوں مجرور، کیونکہ یہ جی، مبنی نہیں ہے، یہ اعرابی حالتوں میں تنوین کے ساتھ آ رہا ہے، منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. میں فی الحال منصرف کی بات کر رہی ہوں. اس کو مجرور کہیں گے. اور فرض کریں اس کی جگہ اگر اللہ زی آیا ہوتا وہ حالت جر میں، تو اس کو مجرور نہیں کہنا تھا، اس کو کہنا تھا محلن جی، مجرور یا حالت جی، جر کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے، اس طرح سے کہہ لیں. لیکن یاد رکھنا ہم ان ٹرمینالوجی کو صحیح استعمال نہیں کرتے. ابھی میں زیادہ میں ان پہ زور نہیں دے رہی، لیکن کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی ایک ایک بات کرتے کرتے تو انشاءاللہ ہم اعراب بھی ساتھ ساتھ سیکھیں گے، کیونکہ اعراب بڑا امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے گرامر کا. تو یہ چھوٹی سی بات تھی. ایامن کو مجرور کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر اسی جگہ پر اللہ زی یا کوئی مبنی چیز آتی اس کو مجرور نہیں کہتے. مبنی اس کو محلن مجرور جی. کہتے ہیں، یا کہتے ہیں یہ حالت جر میں ہے. اچھا جی. فی ستتی ایام، یہ ستتی ایام کا کیا مطلب ہے؟ 7 دن، 7 دنوں میں. ایام جمع کا ہے نا سیدھا، یوم کی نہیں بیٹا، جمع ہے 7 نہیں ایامن. ہے. ستہ جو ہوتا ہے وہ 7 نہیں ہوتا، وہ 7 ہوتا ہے. 7 ٹھیک ستہ ہوتا ہے 6. ٹھیک ہے، 6 دن، سوری کہ سوری ویسے اس 6 کی دن. ہاں تفسیر میں یہ ہے کہ یہ ہمارے دن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دن ہے جو ہمارے 1000 دنوں کے جی، برابر. خیر تفسیر کا یہاں پہ ہم نہیں پھر ڈسکس کر رہے. جس طرح لکھا ہے یہ جو آیت ہے یہ تھوڑی سی متشابہات میں سے ہے. آپ لوگ جانتے ہیں نا کچھ جی، آیات ہیں جو کہ متشابہات ہوتی ہیں، تو ان میں تھوڑا بعض جی، اس کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جانا چاہیے. بس ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ہے، اس طرح سے انہوں نے 6 دن میں بنائی ہے، اور وہ ان کا ایک عرش ہے وہ اس پر ہے، وہ وہاں پر بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے، وہاں پر اپنی ذات کے لحاظ سے، ہمارے ساتھ اپنی قدرت اور علم کے لحاظ سے. بس اتنا، باقی ان چیزوں کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا. اچھا جی. 6 دن گنتی کا تھوڑا سا بتاؤں گی. گنتی بالکل ضروری نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں. چاہے دل چاہے تو تھوڑی دیر سن لیں میری بات، نہیں تو کوئی بات نہیں. اگر آپ نے پہچان لیا کہ 6 دن میں، تو بہت ہے، آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن چھوٹا سا پوائنٹ بتا دیتے ہوں. گنتی تھوڑی سی مشکل تو نہیں میں کہوں گی، لیکن تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے عربی میں. 3 سے 10 تک کی گنتی مرکب اضافی کی شکل میں آتی ہوتی ہے. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، مرکب اضافی میں اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ستتی ایام میں مضاف کی جگہ پر عدد آیا، اور مضاف الیہ کی جگہ پر معدود جس کو گنا جا رہا ہے. تو جو معدود ہوتا ہے وہ 3 سے 10 میں جمع مجرور ہوتا ہے، اور کسی گنتی میں ایسا آپ کو نہیں ملے گا باقیوں میں. فی الحال میں صرف 3 سے 10 کی بات کر رہی ہوں، اور بھی ایک جگہ ہے لیکن اس کا رول تھوڑا ڈفرینٹ ہے. 3 سے 10 تک میں پہلا پوائنٹ ہے کہ مرکب اضافی میں ملے گی. نمبر 2 اس کا جو معدود ہے وہ جمع مجرور ملے گا. اور آخری پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عدد اور معدود ہیں یہ جنس میں ایک دوسرے کے مخالف اپوزٹ ہوتے ہیں. ایامن، ابھی آپ یہ چھوڑ دیں کہ جمع مکسر اور یہ اور وہ، بس آپ یہ دیکھیں کہ فرض کریں یہ اگر آپ کو جمع مل رہی ہے، یہاں پر کوئی چیز جمع کی ہے، سوری مذکر ہے، ٹھیک ہے، تو جی، آپ جو اس کا عدد ہے وہ مؤنث گول تا کے ساتھ آئے.
اور اگر ایامن کی جگہ کوئی چیز آپ کو, پلیز مائک میوٹ رکھیے, ایک سیکنڈ میں ان کا میوٹ کر دوں, شاید بعض بہنوں کو پتہ نہیں چلتا. اور اگر ایامن کی جگہ کوئی مؤنث چیز ہوتی تو ستاتی اس نے گول تا کے ساتھ نہیں آنا تھا, وہ اس نے گنتی میں مذکر والا عدد آنا تھا. جی میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں, بلکہ یوں کیجیے میں تھوڑا سا آپ کو مثالیں لسان القرآن بھی اس بہانے کھول لیتے ہیں, اور میں بالکل آپ کو یہ 3 موٹے موٹے پوائنٹ بتا دیتی ہوں. گنتی کس پیج پر تھی, رکیے گا. اچھا جی, میری والی بک میں 332 پر ہے. احتیاطاً کھول لیں, ویسے اس میں چاہے نہ بھی کھولیں, آپ بس مجھے سن لیں. 3 پوائنٹ ہے 3 سے 10 تک کی گنتی کے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مرکب اضافی میں ملے گی. اچھا دیکھیں, مجھے جب میں ہمیشہ کہتی ہوں نا تو تھوڑا سا میں گھبرا کر ہی کہتی ہوں, کیونکہ ایکسیپشنز کے لیے نا ہمیشہ تیار رہا کریں. یہ اس طرح ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں نے اسٹوڈنٹس کو بتایا تھا, اس کے بعد ایک گنتی ایسی آئی کہ وہ 3 سے 10 تک کی تھی اور وہ مرکب توصیفی پیٹرن میں تھی, تو ان کا مجھے میسج آ گیا کہ آپ نے اس طرح کہا تھا. دیکھیے جب میں ہمیشہ کہتی ہوں تو اس کا مطلب آپ سمجھا کریں کہ موسٹلی, زیادہ تر, اکثر, لیکن ایکسیپشن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ تیار رہا کریں. تو زیادہ تر آپ کو یہ ملے گی مرکب اضافی پیٹرن میں. نمبر 2, جس چیز کو گنا جا رہا ہے وہ جمع مجرور ہو. مجرور تو ہوگی نا ایام کی جگہ پر. آپ سمپل مثال یاد رکھیں, آپ اگر میں کہوں سلاساتو رجالین, 3 آدمی, بس یہ مثال یاد رکھ. سلاساتو رجالین, 3 آدمی. سلاسو نسائن, 3 عورتیں. یہ لکھیے گا ذرا. ہاں صبا, یہ لکھیے گا سلاساتو رجالین جی, اور سلاسو نسائن اس کے پیچھے لکھیے گا. اب بہنیں اس پہ غور کریں, بس یہ ایک مثال دیکھ لیں, ساری زندگی یاد رہے گی انشاءاللہ. انہوں نے لکھا سلاساتو رجالین, لن لام انہوں نے شاید چھوٹی, یہ لگ رہا ہے یہ لام ہے. مرکب اضافی پیٹرن میں ملے گی. نمبر 1. نمبر 2, رجالن, راجلن کی جمع آئی ہے. اس نے دیکھیں مجرور تو آنا ہی تھا کیونکہ وہ مضاف الیہ کی جگہ پر ہے, تو یہاں پہ جمع آئے گی, جمع مجرور. مجرور تو انڈرسٹوڈ ہے, جمع. باقی گنتی میں یہاں پر واحد ملیں گے آپ کو, یہ جمع ہوتی ہے. اور آخری پوائنٹ, رجال مذکر ہے, سلاسہ تو, یہ سلاسہ کی مؤنث فارم ہے, گول تا لگی ہوئی ہے سلاسو کی. ٹھیک ہو گیا. تو جنس کے لحاظ سے یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں. اور رجالن کی جگہ اگر میں لگا دوں نسائن, عورتیں, تو پھر میں سلاسہ تو نہیں کہوں گی, پھر میں سلاسہ کہوں گی. عورتوں کے ساتھ مذکر والا عدد آ گیا, مردوں کے ساتھ مؤنث والا عدد آ گیا. تو کیا ثابت ہوا کہ جنس کے لحاظ سے 3 سے 10 کی گنتی یہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہے. اگر آپ کسی مذکر چیز کو گن رہے ہیں تو عدد مؤنث آئے گا, آپ مؤنث چیز کو گن رہے ہیں تو عدد مذکر آئے گا. چلیں بس اس پر زیادہ نہیں, میں نے کہا نا یہ بہت زیادہ ضروری نہیں ہے. یہ 3 پوائنٹ میں ہر دفعہ جب بھی کوئی 3 سے 10 کی گنتی آتی ہے ایک دفعہ ضرور بتا دیتی ہوں. میں پھر دوہرا دیتی ہوں, لکھ لیجئے. 3 سے 10 کی گنتی مرکب اضافی پیٹرن میں ملے گی اکثر. نمبر 2, اس کا جو معدود ہے جسے گن رہے ہیں, جو مضاف الیہ کی جگہ پر ہے, وہ جمع ہوگا, معدود جمع مجرور ہوگا. نمبر 3, آخری پوائنٹ, یہ عدد اور معدود جنس کے لحاظ سے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے. باقی گنتی میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں عدد مؤنث ہے تو معدود بھی مؤنث ہے, عدد مذکر ہے تو معدود بھی مذکر ہے, اس میں اپوزٹ ہے. سلاسہ تو رجالن یاد رکھ لیں, اور سلاسہ نسائن یاد رکھ لیں, آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. چلے جی, وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں تخلیق کیا یا بنایا یا پیدا کیا. حالانکہ بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اس کی بہت ڈیٹیل ہے جو اس کلاس میں اس کی ضرورت نہیں ہے. ثم آ گیا, ثم کیا ہے جی؟ ثم حرف عطف ہے. ٹھیک ہے, آگے. یہ جی, استوا فعل ہے, ماضی ہے, سین واو یا مادہ ہے اس کا, باب افتعال سے ہے, یہ فعل بفاعل ہے. شاباش شاباش. اس کا وہ صیغہ بتائیے. سیگا استوا, یہ وحد
मुज़क्कर गायब का सीगा है। वाहिद मुज़क्कर गायब, माशाल्लाह। अब आखिरी बात फाइल बताएं। पहला सीगा तो आगे आ सकता है। जी, हुआ इसमें फ़ाइल है। ठीक है, हाँ, आगे नजर नहीं आ रहा कोई भी इसम हालत रफा में, तो इसकी ज़मीर इसके अंदर उसको ही हम काउंट कर लें। ठीक हो गया। जी। जी, आगे करूँ? जी बिल्कुल, आगे अलल अर्शी जार मजरूर को क्या बनाएंगी? ये मुतल्लिक़ हुए फ़ेल इस्तवा के। इस्तवा के, इसको अस्तवाना पड़ेगी, आपको रूल पता होगा ना? जी, इस्तवा है ये। शाबाश। कि अगर यहाँ पे ये बब कोई अगर इफ्तिआल से है ना? अल होता तो अल के ऊपर हम जबर उस पे हमज़तुल वस्ल की पढ़ते हैं। बाकियों का एक रूल जी, है कि अगर बाब नासरा वगैरह से आ रहे हो, या एक और रूल है कि ये जो ता की जगह पर ना आप देख लिया करें, अगर पेश होगी तो हमज़तुल वस्ल पे पेश पढ़ेंगे, तीसरे हरफ की हरकत देख लें। बाकी सब में आप तीसरे हरफ पे अगर ज़ेर है या ज़बर है, उन दोनों सूरतों में आप हमज़तुल वस्ल जो शुरू वाला है उसको जी, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे। और आप सब ज़ेर के बहनें साथ जानती पढ़ेंगे। होंगी, आपने बेसिक में पढ़ा होगा कि मज़ीदुल फ़ी में कुछ अबवाब ऐसे हैं जिनमें ये बाब इख्तियाल भी है, इसका हमज़ा हमज़तुल वस्ल है। तो इस्तवा, अलल अर्श, फ़ेल, फ़ाइल, मुतल्लिक़ होकर जुमला फ़ेलिया होकर पीछे इसको कहाँ अतफ़ करेंगी? इसको ख़लक़ फ़ेल के लिए शाबाश, नहीं शाबाश। जी, अच्छा, जी, ख़लक़ फ़ेल के लिए क्योंकि माशाल्लाह, माशाल्लाह। फ़ेल का फ़ेल पर अतफ़ होता है ना? जी, इस्म का इस्म पर करते हैं, फ़ेल का फ़ेल पर, हर्फ का हर्फ पर, जुमले का जुमले पर, और आप इस पूरे जी, जुमले का पिछले पूरे जुमले पे कर सकती हैं। और जुमले में ये वेरिएशन हो सकती है कि इस्मिया जुमले का फ़ेलिया पर या फ़ेलिया का इस्मिया पर किया जा सकता है। लास्ट टाइम मैंने शायद आप लोगों को थोड़े से ये 10 हुरूफ़ आतिफ़ा शेयर भी किए थे, वो आप बहनों को आने चाहिए और आपको थोड़ा-सा नॉलेज जी, होना चाहिए मज़ीद इंटरेस्ट के लिए कि जो वाव होता है फिर तब सबसे पहले वाला वो सिर्फ़ 2 चीज़ों को जोड़ता है। वो उसे ये नहीं पता जी, चलता तरतीब कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, पहले किसने ये काम किया, बाद में किसने किया। लेकिन जो अगला फ़ा है, वो 2 चीज़ों को जोड़ता भी है और उसमें तरतीब भी पता चलती है और उसमें ये भी पता चलता है कि जो दूसरा काम हुआ है, वो थोड़ा फ़ौरन हुआ है। लेकिन जो सुम्मा है, वो भी 2 चीज़ों को जोड़ता भी है, वो उसमें तरतीब भी बताता है, लेकिन इसमें जो है वो फ़ौरन नहीं होता दूसरा काम, वो वक़्त लेता है। कुछ घंटों का भी हो सकता है, वो कई दिनों, महीनों का इस तरह से लंबा भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने पहले इस आसमान और ज़मीन बनाए, सुम्मा फिर वक़्फ़े के बाद, अब वो कितना है वो तो अल्लाह ताला जानते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी-सी बात थी। अब इसका पूरे का यहाँ तक तर्जुमा कर दें, फिर अगले स्टूडेंट को बुलाते हैं। जी। वो ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया 6 दिनों में, यहाँ फिर रुकिएगा, उसने जिसने जी, आसमानों और ज़मीन को पैदा किया पहले ना कहें। जुमला फ़ेलिया का जब जी, तर्जुमा करते हैं तो फ़ाइल का सबसे पहले और ठीक फ़ेल का है। सबसे आखिर में। चूँकि इस वक़्त हम मुब्तदा और ख़बर का कर रहे हैं एक तरह से, लेकिन वो ख़बर जो है, उस ख़बर का सिला तो जुमला फ़ेलिया ही है ना, तो जुमला फ़ेलिया के रूल्स को जी, थोड़ा-थोड़ा ज़हन में रखें। आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, जी, लेकिन ठीक इसको है। एंड पे लेके जाएँ। जिसने आसमानों जी, और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया। 6 दिनों में पैदा किया, शाबाश! अब यहाँ पे जी, देखें, पहले मफ़ऊल का किया, अस्समावात वल अर्द का, फिर आपने मुतल्लिक़ का किया, आगे-पीछे भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, खैर। अच्छा, आगे चलें जी। जी, फिर इसने अर्श पर ये इस्तिवा का करार पकड़ना है, मतलब इसकी मैं थोड़ा-सा साथ में आज ले ही आई थी डिक्शनरी से। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इसको हम देख लेते हैं। चलिए आपने जो करना है आप कर दीजिए, फिर मैं एक दफ़ा फिर करती हूँ जी, इसको, करें? इसने अर्श पर करार पकड़ा। ठीक हो गया, माशाअल्लाह, बारिकल्लाह फ़ीक, गुलनाज़ बहुत अच्छी तैयारी के साथ आप आई हैं, अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दें। जी, जज़ाकल्लाह, अच्छा जी, आमीन। सुम्मा को एक्सप्लेन करना है, सुम्मा। देखिए, सुम्मा 2 चीज़ों को जोड़ते तो हैं, हर्फ़ अतफ़ जो होते हैं, हुर्फ़ आतिफ़ा। तो इसमें जो 10 में से ये वाओ, फ़ा और सुम्मा, ये 2 चीज़ों को जोड़ भी रहे हैं, उनका आपस में। और इसके अलावा ये तरतीब भी बताते हैं कि इससे पहले वाले का पहले वाला काम हुआ, पहले आया, दूसरा इसके बाद वाला बाद में आया। लेकिन जो फ़ा है उसमें दूसरे वाला काम या दूसरे वाले का आना वो फ़ौरन होता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेता अमूमन। सुम्मा में ज़रा वक़्फ़े के बाद होता है। कोई वक़्फ़े नहीं यानी कि हाँ, इनके थोड़ा टाइम लेने के बाद होता है। वो टाइम थोड़ा भी हो सकता है, वो लंबा भी हो सकता है। अच्छा जी,
استوا، یہ سین واو یا باب افتعال، افتعالا یفتعیلو. اب آپ کے یہ پہلے سیگے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے، رٹے ہونے چاہیے. تو استوا یا یستویو، چونکہ یہ سین واو یا یہ تو بلکہ وہ غیر صحیح افعال ہے، اب اس کے آپ کو فوائد آنے چاہیے. تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اجوف اور ناقص اکٹھے آ جاتے ہیں تو بھی زیادہ تر یہ جو ہے نا اینڈ والے ناقص کے قواعد اپلائی ہوتے ہیں. تو استوا یا یستوی یو سے اب ماضی کو دیکھیں، یا پر زبر ہے، یا متحرک ہے، اس سے پہلے زبر ہے. یہ ناقص کا پہلا قاعدہ ہے کہ یا واؤ متحرک ہو، اس سے پہلے زبر ہو، تو واؤ تو پوری الف میں بدل جاتی ہوتی ہے، یا آدھے الف میں یا کھڑے الف میں، کھڑی زبر جو بھی آپ نے اس کو پڑھا ہے اس میں بدل جاتی ہے. جبکہ اجوف میں کیا ہوتا ہے، اجوف میں دونوں واؤ اور یا پورے الف میں بدلتی ہیں، لیکن ناقص میں یعنی کہ جو اینڈ پر یا واؤ آ رہی ہیں، اینڈ والے لام کلمہ پر، اس میں یا آدھے میں بدلتی ہے، واؤ پورے میں. تو استوا اور یستوی یو سے کیا بنا، یہ دوسرا قاعدہ ہے ناقص کا، یا متحرک، ان کی یا پر پیش ہونی ضروری ہے، اس سے پہلے زیر ہو تو یا کی جو پیش ہے وہ گر جاتی ہے، تو یہ یستوی بن گیا. بس استوا یستوی، اس کا ہوتا ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے بریکٹس میں، پہلے انہوں نے لکھا اصلی یہ ہے اور استعمالی آگے آ رہا ہے. بعض دفعہ دونوں شکلوں میں بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، لیکن یہ اس کا اصلی والے میں استعمال نہیں ہوتا. دو چیزوں کا باہم برابر ہونا، یہ اس کا ایک معنی ہے، وہ ہمارے یہاں پہ مطلب نہیں بیٹھ رہا. دوسرا ہے کسی طرف متوجہ ہونا، ارادہ کرنا. اس کا یہ جو معنی تب دیتا ہے جب اس کے بعد الا آتا ہے، الا کا صلہ پریپوزیشن، وہ یہ بھی نہیں آیا، اس کے بعد الا بھی نہیں آ رہا، تو یہ معنی بھی نہیں دے رہا. اب اس کے بعد تو الا آ رہا ہے، اب دیکھتے ہیں. اب اس کے بعد اگر الا آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے غالب آنا، متمکن ہونا. اچھا، اس کے بہت بہت مختلف طرح سے لوگوں نے ترجمے کیے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ تو پہلے سے بھی عرش پہ تھے، اب وہ کیا پوزیشن تھی، کیا حساب تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. تو اس کا ایگزیکٹلی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ اس طرف گئے یا اس طرف متوجہ ہوئے. بہت سارے ترجمے ہیں، لیکن زیادہ اچھے یہ ہے کہ بعض نے مستوی کا، استوا کا مستوی کیا ہے، بعض نے کہا وہ عرش کی طرف، مائک کائنڈلی آف کر دی تھی، بعض نے کیا کہ وہ بلند ہوا، بعض نے کیا کہ وہ جلوہ افروز ہوا، بعض نے کیا متمکن ہوا. تو یہ سارے، اگر آپ کو تھوڑی سی بھی اردو آتی ہے، ان کے تھوڑا سا اندازہ ہے، تو یہ سارے بڑے خوبصورت ہیں، سارے اپنی جگہ ٹھیک ہیں. زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے ان کی، کیونکہ میں نے کہا نا یہ تھوڑا متشابہات میں سے آئے ہے. تو بس اب اتنا آپ کو پتا ہو کہ یہ جب اس کے بعد الا کا صلہ آتا ہے تو تب اس کا مطلب ہوتا ہے غالب آنا، متمکن ہونا. یہاں پر اس کا ترجمہ میں ایک دفعہ پھر کر دیتی ہوں. وہی ہے جس نے یہ کسی بھی ہے نا، یہ جو اس کو اریز کر دیں کائنڈلی، جو لائنز لگی ہوئی ہیں. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں کہ غلطی سے 7 تو نہیں پہلے بول کے چلے، 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا، یا عرش پر بلند ہوا، یا عرش پر متمکن ہوا، عرش پر مستوی ہوا. بہت سارے معنی ہیں، تو اس کو بس ایسے ہی رہنے دیں، اس کی زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے، اور ٹیکسٹ کے زیادہ قریب ہی رہیں قرآن پاک کے. اچھا جی، گلناز سنا گئی ہیں ماشاء اللہ. سائمہ ساتھی، ایک اور اسٹوڈنٹ بھی تھیں، کوئی 3 تھی، ابھی کسی اور نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا. آئیں کوشش کریں. سائمہ ساتھی آپ پہلے آ جائیں. گلناز آپ ہینڈ ڈاؤن کر دیجئے، اور کوئی اور سنانا چاہتی ہیں تو وہ آئیں، کوشش کریں. آئیں جی سائمہ ساتھی. یہ اگلا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کیجئے، بہت سمپل ہے، فی ہا تک آپ کریں، یا لمو سے لے کر فی ہا تک، بالکل سمپل کیجئے. اوکے میم، یا لمو جو ہے یہ سب سے پہلے یہ فعل مضارع ہے، اور یا لمو کے اندر عین لام میم جو ہے اس کا مادہ ہے. علیم یا لمو باب سین سے. شاباش، ٹھیک ہے. یعلم ما یلج، میں ما جو ہے. اچھا رکے، آپ نے مادہ بتا دیا، باب بتا دیا، ماضی بتا دیا، مضارع ہے یا سوری ماضی اور مضارع بتا دیا، معروف ہے کہ مجہول ہے؟ میم وہ جانتا ہے میم، یہ لازم ہے، سوری یہ معروف ہے میم.
ٹھیک ہے. اچھا آپ ترجمے سے اندازہ کریں, آپ کو اس کے وزن بھی اگر تھوڑے بہت آئیڈیا ہو نا, جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ خالہ کا معروف ہے, خالہ کا Yes. پورے یہ ثلاثی مجرد والے جتنے بھی ہیں ان کا اگر آپ نے مجہول بنانا ہو تو یہ سب کے سب فوئلہ کے وزن پر, خولکا, نوسیرہ, خوتیہا, سومیہ, یہ اس وزن پر ان کے مجہول بنتے ہیں ماضی کے. اور مضارع کا وزن پکا پکا ان سب کا کیا ہے, ان سب کا ان کا دیکھیں ماضی ہو یا مضارع, جب مجہول بناتے ہیں دونوں پہ پیش آتی ہے علامت. مضارع ہو وہ بھی پیش والی, ماضی ہو تو اس کی بھی پہلے حرف کے اوپر پیش آئے گی. تو اس کا بنے گا یعلم. اب میں یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ تھوڑے بہت آپ کو یہ مجہول کے وزن وغیرہ آتے ہوں گے, اس کی پوری گردانیں کروائی جاتی ہیں بیسک میں, تو کم از کم چلے پوری نہیں ہمیں کرنے کی ضرورت. تو یہ پتا یہ ہے جی معروف. اگر یہ یعلم ہوتا تو یہ مجہول ہوتا ہے. ابھی ہے یعلم, وہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے, ہوا فائل ہے میم اس کے اندر, شاباش, ہوا فاعل ہے, اس کا صیغہ ہے واحد مذکر واحد غائب کا. مذکر اس کا غائب. آگے آ سکتا ہے فاعل, لیکن آگے ہمیں کوئی اس سے مرفوع حالت میں نظر نہیں آ رہا, تو ہوا اس کے اندر جو ضمیر ہے اور وہ ضمیر جو حالت رفع میں ہے وہ اس کو ہم اس کا فاعل مان لیں گے. شاباش, آگے چلیں. یس میم, آگے مائے موصولہ ہے اور آگے اس کا صلہ بنے گا ما. اور میم یہ جو صلہ ہے اس کا یہ جملہ فعلیہ ہے. شاباش شاباش. والجا یلیجو, میم واو لام جیم اس کا مادہ ہے اور یہ مضارع کا صیغہ ہے, اور میم یہ بھی واحد مذکر غائب کا ہے صیغہ. ٹھیک ہے, فاعل ہوا فائل ہے میم اس کے اندر. ماشاءاللہ. اچھا یہ بہنیں دہرا لیں, واو لام جیم بولا نا انہوں نے, تو جی میم. عین کلمہ فا کلمہ واو ہے تو اسے مثال بولتے ہیں نا. تو یس میم. یعنی کہ اگر فا کلمہ پر حروف علت آئیں مثال, عین کلمہ پر حروف علت میں سے کوئی ایک آئے, یہ کوئی آئے تو اسے بولتے ہیں اجوف, اینڈ والے لام کلمہ پر آئے تو ناقص. تو یہ مثال میں اگر واو آ رہی ہے, مثال واوی, تو جب اس سے مضارع بنتا ہے تو وہ واو ڈراپ ہو جاتی ہے. یہ تھا والجا یولیجو, تو پھر وہ واو گر جاتی ہے, یہ رول ہے. تو یہ یالیجو بن گیا, زیادہ تر اسی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. فی الارضی اس کے متعلق ہو گیا, یالیجو فعل, فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ما موصولہ کے لیے صلہ, ما موصولہ اپنے صلہ. صلہ سے مل کر کیا بنا؟ میم یہ اس کا مفعول بن رہا ہے یعلم کا. شاباش شاباش. اچھا عالمہ یعلم کی بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں. اس معنی میں ہو تو ایک اس کا آئے گا مفعول, اس معنی میں ہو تو دو آئے گا, لیکن ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, بس جو قرآن کا ٹیکسٹ جس طرح نظر آ رہا ہے ہم اس طرح آرام سے آسانی سے لے کر چلیں گے انشاءاللہ. تو ترجمہ کریں. وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے. شاباش. ویسے یہ والا ہوتا ہے نا واو لام جیم, یہ ہوتا ہے داخل ہونا کسی تنگ چیز میں, جگہ میں. داخل ہونا اور زبردستی گھسانا, بیسیکلی اس کا یہ معنی ہوتا ہے. اچھا جی, اب یہ جملہ فعلیہ بن گیا, اس کو ہم اب معطوف علیہ بنا لیں گے. اگلے تینوں جملے اسی سینس پر, اسی پیٹرن پر آ رہے ہیں, ان کو معطوف اول ثانی ثالث بنا کر اس پر عطف کر دیں گے. چلیں جی آگے چلیں. اس کو اتنی میم واو. ڈیٹیل سے نہ بتائیں, بس اس کو ہاں جلدی سے بتا دیں آپ لوگ. یس میم, واو عطف کا ہے, مائے موصولہ ہے, یخرجو خرج یخرجو باب نون سے, خارا جیم مادہ ہے. اور میم اس کے اندر بھی جو ہے واحد مذکر غائب کا جو ہے میم صیغہ ہے, اور یہ اس کے اندر ہوا فاعل ہے. اور میم ان منہا جو ہے اس کے متعلق ہو جائے گا. شاباش. تو یس یخرجو فعل آپ نے اس کا باب بتایا تھا نا, میم باب نون سے. باب ناصرہ, بالکل ٹھیک ہے جی. آپ نے اس کا صیغہ بھی بتایا, آپ نے فاعل بھی, اور ٹھیک ہو گیا. یہ فعل فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ما موصولہ کے لیے میم صلہ بن رہے صلہ ہیں. بن گیا. تو موصول صلہ کو پچھلے والے موصول صلہ پر عطف کریں گے, وہ ما یالجو فی الارض پر. یس میم. ٹھیک ہو گیا. اب اگلا پھر موصول صلہ آ رہا ہے, اس کو معطوف دوسرا مان لیں گے. اس سے آگے پھر ایک آ رہا ہے, تو یہ تین آئیں گے معطوف اس طرح سے. ان تینوں معطوف کو ما یالجو کے اوپر عطف کریں گے, ما یالجو فی الارض پر. ٹھیک ہے, ان کے موصول صلہ ہی بن رہے ہیں نا سارے, تو پہلے والے موصول صلہ کے اوپر عطف کر دیا. تو پھر یہ ما یالجو فی الارض معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات کے ساتھ مل کر یعلم فعل کے لیے مفعول بھی بنے گا. ٹھیک ہے, میں ایڈ پہ پھر دوہرا دوں. آگے چلیں. جی میم.
میم واو پھر سے عطف ہے. مائے مسولہ نزلہ ینزلو باب دعات سے نون زا لام مادہ ہے اس کا. اور میم واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا فاعل. من السمائی میم من جو ہے وہ حرف جر ہے اور من السمائی جو ہے میم اس کے لیے مجرور ہو جائے گا. اور من السمائی میم یہ متعلق فعل بن رہا ہے ینزلو کے لیے. شاباش. اچھا یہ ینزلو معروف ہے کہ مجہول ہے؟ میم یہ معروف ہے. اس کا اگر مجہول ہوتا تو کیا وزن ہوتا؟ ینزلو. یونزلو، کیونکہ آج آگے آ رہا ہے تو اس وجہ سے مجھے تھا کہ یہ اگلی آیت میں میرے خیال میں یہ آئے گا ایک مجہول نا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. ہاں جی، تو تھوڑا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، پہچاننا ہوتا ہے. جب آپ اس کی تیاری کر رہے ہو تو دیکھ لیا کریں معروف ہے کہ مجہول، بہت فرق پڑ جاتا ہے ترجمے میں. ماشاءاللہ، ایک یہ بھی ہو گیا. اب ما یخرج منہا، یہ موصول صلہ معطوف اول. ما ینزل من السماء، یہ موصول صلہ معطوف ثانی. اور ما یعرج فیہا، یہ موصول صلہ معطوف ثالث. تو یہ تینوں ما یالج فی الارض پہ ان کا عطف کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا آخری کو بھی ایکسپلین کر دیں. وما، وما میم یہ ما بھی موصولہ ہے. یا رجوع خرج یا رجوع میم باب نون سے عین را جیم مادہ ہے اس کا. میم یہ بھی مضارع ہے اور معروف ہے. فیہا جو ہے اس کے متعلق ہو جائے گا. وما یا رجوع فیہا. یہ بھی یہ جملہ فعلیہ یا رجوع فعل فاعل متعلق ہو کر جملہ فعلیہ ہو کر ما موصولہ کے لیے صلہ بن گیا. یہ یا رجوع معروف ہے یا مجہول؟ میم معروف ہے. مجہول ہوتا تو کیا وزن ہوتا؟ یورجو. شاباش، ماشاءاللہ. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. ترجمہ کرتے سب کا. اوکے میم. میم یہاں سے شروع ہو جو جہاں سے سٹارٹ کیا تھا. یہاں سے کریں یعلم. اوکے میم. جی میم. وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. بہت اچھا ترجمہ. اچھا یہ ینزلو کو نازل ہونا بھی ٹھیک ہے، اترنا زیادہ یہاں پہ مناسب ہے کیونکہ وہ جس طرح جو کانٹیکسٹ چل رہا ہے تو اترنا اور چڑھنا. باقی تو آپ سب بہنوں کو اس کا پتہ ہی ہوگا کہ زمین میں کیا کیا داخل ہوتا ہے اور اس میں سے کیا نکلتا ہے. زمین میں پانی بھی داخل ہو سکتا ہے، بارش بھی داخل ہوتی ہے، مردے بھی، بیج بھی، اور اس میں سے کیا نکلتا ہے. اس میں سے نباتات، اس میں سے پودے، پھل، سبزیاں، اور اس کے علاوہ بہت سارا کچھ. زمین میں اتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بیسیکلی یہ سب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زمین کو تخلیق کی، پھر کس طرح عرش پر ہے، اور وہ سب کچھ جانتے ہیں اپنے علم کی وجہ سے کہ وہاں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. پوری ڈیٹیل آ گئی اس میں، کیا داخل ہوتا ہے زمین میں، کیا نکلتا ہے. پھر آسمان اور میں سے کیا اترتا ہے، اس میں سے کیا کیا اتر سکتا ہے. اس میں سے بارش اتر سکتی ہے، اس میں سے رزق اترتا ہے، اس میں سے فرشتے اترتے ہیں، کوئی بھی وہی بھی اترا کرتی تھی. سب اللہ کے علم میں ہے. اور جو اس کی طرف چڑھتا ہے، اوپر چڑھتا، جو اوپر جاتا ہے، اوپر فرشتے دوبارہ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اعمال جاتے ہیں. یہ ساری ڈیٹیلز تو آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آخری حصے کی طرف چلتے ہیں. میں اینڈ پر ایک دفعہ پھر اس سب کو سمری کر کے آپ کے سامنے اس کی ترکیب کی اور ترجمے کی کر دوں گی. سائمہ سعدیہ کے علاوہ کوئی اور بہن کرنا چاہیں گی یا ان سے ہی پورا کروا لیں؟ ابھی ایک چھوٹی سی آیت اور بھی ہے، اور وہ پہلے بھی پیچھے آ چکی ہے. وہ اتنی سمپل آسان سی گرامر کے لحاظ سے بڑی سمپل سی آیت ہے. تو کوئی اور بہن بھی آئے، کوشش کریں. چلیں سائمہ اس آیت کو تو آپ پورا کیجئے. اوکے میم. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. میں واو استنافیہ بھی ہو سکتا ہے اور واو ہوا کے اوپر آ رہا ہے اس کے ساتھ. میم یہ پچھلے ہوا الذی کے اوپر عطف بھی ہو سکتا ہے. یہ اس کو آپ جی بالکل ان کا حال بھی بنا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے عرش پہ، لیکن ان کا حال یہ ہے اس حال میں کہ وہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں تو تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو. لیکن میں اس کلاس میں کوشش میری یہی ہے کہ میں بہت آسان رکھوں، تو اس کو بس آپ عطف کر دیں پیچھے، چاہے پچھلے ہوا پر. اوکے میم. یا تو نیا جملہ بنا لیں. نیا جملہ بنانا ہے تو واو کو استنافیہ کہہ دیں، پیچھے جوڑنا ہے تو عاطفہ کہہ دیں. بس آگے ہوا کو کیا بنائیں گی؟ میم ہوا جو ہے وہ مبتدا بن جائے گا. مبتدا بن گیا. معکم کو کیا بنائیں گی؟ معکم جو ہے میم یہ ظرف اور اس کے ساتھ مضاف ہے. میم یہ اس کا شبہ جملہ متعلق خبر. متعلق خبر.
دیکھیں متعلی کی خبر اب تب کہیں جب آپ کو خبر نظر آ رہی ہے. خبر کون یس ہے؟ میم قائم مقام خبر. شبو جملہ قائم میم ابھی مقام. کہہ سکتے ہیں. کہ بالکل اگر یہاں کوئی خبر ہوتی نا اور پھر ہم معاکم کو اس کے متعلق کرتے, اب چونکہ وہ نہیں ہے تو اس کی عدم موجودگی میں ہم جار مجرور یعنی کہ شبو جملہ میں جو بھی آ رہا ہے, جار مجرور آ رہا ہے یا ظرف مداخل آ رہا ہے, ان کو ہم قائم مقام خبر بنا لیتے, تو ہم وہ چیز ڈھونڈتے نہیں ہیں. ادروائز آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, بننا انہوں نے کسی کے متعلق ہی ہوتا ہے. وہ اب یہ چیز جو ہے وہ یہاں پہ محذوف ہے جو اصل میں خبر تھی, اب وہ نہیں ہے, تو اس کو بجائے کہ اس کے متعلق کریں اور اس کو بھی ڈھونڈیں اور اس کو اس کے متعلق کر کے اتنی لمبی بات کریں, تو اسی کو خبر کرتے تھے. وَهُوَ مَعَكُمْ, اور وہ تمہارے ساتھ ہے. ما ظرف ہوتا ہے, ایک رائے کے مطابق یہ ظرف مکان اور زمان دونوں ہوتا ہے, تو وہ اس کے کانٹیکٹ سے پتہ چل جاتا ہے. عام طور پر اس کے جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے, لیکن ایک اور رائے کہ نہیں, زیادہ تر یہ ظرف مکان ہی ہوتا ہے. اور ظرف جو ہے وہ عام طور پہ زیادہ تر وہ حالت نصب میں ہی ہوتے ہیں. اور بس ٹھیک ہے, آگے اینا ما کنتم کو کیا کریں گی؟ میم آئینہ کو بھی میم ہم اس کو ظرفی کہہ دیں گے کیونکہ جہاں بھی کے اس کے میننگ میں آ رہا ہے. اچھا, ہوا مبتدا, معکم اس کی خبر تھی, اور یہ جملہ اس میں ہو کے یہ بس یہ بات ختم ہو گئی. آگے Yes, اینا چل رہا ہے. دیکھیے اینا اکیلا نہیں ہے, یہ اینا ما ہے. آئینہ ماں. اور اینا اگر آپ اکیلا بھی لیتی ہیں, ہاں اکیلا بھی اس طرح سے آیا ہوا ہے. بہت سارے ایسے آپ, میں آج میرے ذہن میں نہیں رہا, میں انشاءاللہ وہ اسماء استفہام کی لسٹ بھی آپ سے شیئر کروں گی, نہیں تو آپ اپنے طور پہ آپ سب بہنیں لسان القرآن سے ریوائز کریں. وہ 9 ہیں زیادہ جو یوز ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ حروف استفہام صرف 2 ہیں, حمزہ اور حل, یا حل جس طرح بھی آپ بولتے ہیں اسے. اسماء استفہام زیادہ استعمال ہونے والے 9 ہیں. اب ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو استفہام کے علاوہ ظرف بھی ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو کہ استفہام بھی ہیں, ظرف بھی ہیں, شرط کا مفہوم بھی دیتے ہیں. تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ شرط کا تو یوں پتہ چلتا ہے, اس کے بعد 2 جملے آتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے, یہ انا, یہ اینا, یہ اینا ما جو بھی ہے, یہ یہاں پر صرف استفہام یا ظرف کے معنی میں نہیں آیا, اس کے بعد 2 جملے آئے ہیں, اور یہ ان کو مجزوم کر رہا ہے. یعنی کہ اس کے بعد اگر مضارع آ رہا ہے تو وہ حالت جزم میں نظر آ رہا ہے, تو ہم پہچان لیں گے کہ یہ یہاں پر شرط کا مفہوم دے رہا ہے, پھر جو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے ترجمے سے. تو یہاں پر اب اینا ما اصل میں استفہام ہے اینا, پھر ظرف بھی ہے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا, لیکن یہاں پر اینا ما کو ہم اکٹھا کاؤنٹ کریں گے اور یہ شرط کے مفہوم میں آئے. یس میم, شرط کے مفہوم میں آ رہا ہے. شرط کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد 2 جملے ہوں. یہاں پر ایکچولی ایک یاد رکھیں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 جملے نہیں ملیں گے آپ کو, ایک جملہ ہی ملے گا, وہ شرط ہو جائے گا, جواب شرط محذوف مان لی جاتی ہے. ایک رائے. ایک دوسرے گروپ یہ کہتا ہے کہ کبھی اگر ایسا ہو آپ کو ایک جملہ نظر آ رہا ہے تو وہ شرط بن رہا ہے, تو جواب شرط مقدم کر لیں. یعنی کہ اینا ما کنتم کو آپ کہہ دیں کہ یہ شرط ہے, اور ہوا معکم جواب شرط مقدم. لیکن دوسرا گروپ جو زیادہ اسٹرانگ ہے اور زیادہ تعداد میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی جواب شرط پہلے نہیں آئے گا, اس کو الگ رکھیں. ہوا معکم کو بس اس کو الگ رکھیں, اینا ما کنتم کو شرط مان لیں, جواب شرط اس کے بعد محذوف مان لیں, اور وہ وہی ہوگی جو یہ ہوا معکم ہے, جو اینا ما کنتم سے پہلے آئی. اگر یہ میری بات مشکل لگی چھوڑ دیں, بس اس پوائنٹ کو رہنے دیں, ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. یہاں آپ بہنوں سے کچھ شیئر کرنا تھا, یہ آپ کو آنے چاہیے. یہ ابھی میں نے بات کی تھی نا کہ کچھ حروف ہوتے ہیں اور کچھ اسماء ہوتے ہیں, میں نے استفہام کی بات کی. اب میں بات کرنے جا رہی ہوں, کچھ حروف ہوتے ہیں, کچھ اسماء ہوتے ہیں جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں. شرط کے لیے 3 حروف زیادہ استعمال ہوتے ہیں, ان, لو, اما. اما بہت کم ہے, اس کو بھی رہنے دیں. ان, لو. لو آگے سے لو لا, لو ما بھی بعض اوقات شرط کا مطلب دے سکتے ہیں, وہ ضروری نہیں شرط کا دیں. اچھا, یہ بڑی آپ ایک بات ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھیں گی. ایک لفظ ہے, وہ ایک وقت میں ایک کسی کا معنی بھی دے سکتا ہے, دوسرے جملے میں کوئی اور معنی میں آ سکتا ہے, تیسرے میں اور میں آتا ہے. تو یہ چیزیں وقت اور نالج کے ساتھ آتی ہیں, ایکسپیرینس سے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی برکت سے اگر آپ وقت ساتھ لگائیں گی تو آئے گا. فی الحال میں صرف شرط کے کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں. تو ان شرطیہ اور لو شرطیہ, لو کے اندر لو لا اور لو ما بھی کبھی کبھی شرط کا مفہوم دیتے. ان میں جو ان شرطیہ ہے
وہ اپنے بعد آنے والے مضارع کو اگر مضارع آ رہا ہے تو اس کو مجزوم کرے گا. یہ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مضارع مجزوم کیسے ہوتا ہے, مضارع منصوب کیسے ہوتا ہے. لو نہیں کرتا, اما بھی نہیں کرتا. بس اب اسماء شرط دیکھ, ان اور لو کے علاوہ جتنے بھی ہیں نا وہ سارے اسماء شرط. اچھا اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے نا یہ حرف ہے یہ اسم ہے, کوئی بات نہیں, آپ کو اتنا پتا چل جائے نا یہ شرط کا مطلب بھی دے سکتا ہے اگر اس کے بعد 2 جملے آئے تو یہ بہت بڑی بات ہے. پھر آپ خود اندازہ کر لیا کریں ترجمے سے. مائک میوٹ رکھیے کائنڈلی تھوڑی دیر کے لیے. اب یہ لسٹ ہے, اس کو پڑھ لیجئے گا, میں گروپ میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. اس میں سے میں نے پچھلی کلاس میں پتہ نہیں میں نے سورہ آل عمران کی تھی شاید, اس میں ذکر کیا ہے, تو شاید آپ لوگوں کی تھی. اذا, لما اور کلما, یہ 3 ایسے ہیں جو ان کے بعد جو مضارع آتا ہے یہ اس کو مجزوم نہیں کرتے, باقی سب مجزوم کرتے. اور جب یہ مجزوم کرتے ہیں تو تب ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ اینا, یہ متا, یہ انا, یا ایک دو مسنگ بھی ہیں, انا ہے, سما وغیرہ, وہ میں نے اتنی ضرورت نہیں تھی, ابھی جب آئیں گے تو دیکھ لیں گے. پھر پتا چل جاتا ہے کہ اب یہ نہ استفہام ہے نہ یہ ظرف ہے, اب یہ شرط کا معنی دے. استفہام کا دے رہے ہوں گے جیسے یہ اینا ہے, استفہام کا دے رہا ہوگا تو پتا چل جائے گا. آپ ظرف کا خالی دے رہا ہے تو بھی پتا چل جائے گا, اور شرط کا دے رہا ہے تو اس سے پتا چل جائے گا. اس کے بعد 2 جملے آئیں گے اور یہ پہلے والے شرط والے کو یہ اس کے جو فعل مضارع اگر ہے مجزوم کرے گا تو اس سے پتا چل. بس اس پہ بھی یہ دیکھ لیں, اس میں وہ لسٹ الگ کر دی گئی ہے. اس میں جو اسم ہے اس میں جو ابھی میں نے کہا تھا اذا, لما, کلما, یہ اپنے بعد میں آنے والے مضارع کو مجزوم نہیں کرتے, باقی سب کرتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھ لیں انا بھی ہوتا ہے, انا یہاں مسنگ ہے. انا کیا ہے؟ انا اس میں استفہام بھی ہے, آپ کو پتا چل جائے گا جب خالی استفہام کے طور پہ ان کی خالی سوال پوچھا جا رہا ہے. پھر ظرف بھی ہے, پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ظرف کے معنی میں آیا ہے, اور پھر شرط کے معنی میں بھی آتا ہے. انا تو کیسے پتا چلے گا؟ اس کے بعد 2 جملے آئیں گے اور پہلے جملے وہ ان کو جو مضارع ہوگا اس کو مجزوم کر دے گا. بس اتنی سی بات ہے, یہ آہستہ آہستہ ایکسپیرینس سے آپ کو انشاءاللہ پتا چل جائے گی, تو اس کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر اب اینما کیا ہے؟ یہ استفہام بھی ہے, ظرف بھی ہے اور شرط بھی ہے, لیکن یہاں پہ استفہام کے معنی میں نہیں آیا. یہاں پر ظرف کہہ لیں اور ساتھ شرط کے, کیونکہ ظرفیہ شرطیہ ایک وقت میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ شرط کا مفہوم دے رہا ہے. اور آگے ڈیٹیل میں آپ کو سسٹر مجھے نا یہاں سے میں نمبر اس وقت لے نہیں سکتی, آپ میرے کائنڈلی میرے جو واٹس ایپ نمبر ہے نا, آپ جس کو بھی ایڈ کروانا چاہتی ہیں آپ وہاں پہ میسج کر دیں, میں انشاءاللہ آپ فارغ ہوتی ہے میں ضرور ان کو ایڈ کر دوں. بس کوشش کیا کیجیے, بہنوں سے پوچھ لیا کیجیے کہ انہوں نے بیسک عربک گرامر کا کورس پورا کیا ہو. آدھا ادھورا کورس ہوتا ہے, کچھ تو ماشاءاللہ اتنی مجھے میرا دل خوش ہے ان بہنوں سے, ان کے بھی کورس آدھے ہیں ادھورے ہیں, لیکن وہ لگی ہوئی ہیں, ساتھ ساتھ کورس پورا کر رہی ہیں, ساتھ ساتھ میری کلاسز لے رہی ہیں الحمدللہ. کچھ ہے کہ وہ آتی ہیں گھبرا کے پھر چھوڑ جاتی ہیں, وہ پھر تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے ایک ڈی موٹیویشن ہوتی ہے گروپ میں, تو وہ چیز اچھی نہیں ہے. پہلے سے کلیئر کر دیا کریں سب کو, بیسک کیا ہو. اب جب کمٹمنٹ کیا کریں تو پوری کوشش کیا کریں پورا کرنے کے لیے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, آپ کسی سے کمٹمنٹ کرتے ہیں, آپ کوئی کرتے ہیں اور آرام سے آپ ذرا کوشش بھی نہیں کرتے اور فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. ہمت بھی کیا کریں, کوشش کیا کریں. بلکہ میں خود بھی پوچھتی ہوں جب میں کسی کو ایڈ کرتی ہوں, میں پوچھتی ہوں کہ آپ نے کورس کیا ہے, تب مجھے پتا چلتا ہے کیا ہے. بعد میں جب چھوڑتی ہیں پھر پتا کریں تو پتا چلتا ہے نہیں مشکل لگ رہا تھا, اس طرح سے نہیں کیا تھا, اس طرح سے نہیں آتا تھا. اس طرح نہ کیا کریں, پوری انفارمیشن نالج دے کر پھر آپ لوگ آئیں میرے پاس اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی دے. تو یہاں پر اینما شرط کا ہے, لیکن یہ اسلوب تھوڑا مختلف ہے. 2 جملے نظر نہیں آ رہے, مجزوم نظر نہیں آ رہا ہے, اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. تو لیکن میں نے کہا میرے پاس ٹائم ہے تو تھوڑا آپ سے شرط کی باتیں, کیونکہ یہ بہت 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 کامن ہے. آپ کو شرط کے اسماء اور حروف کا پتہ ہونا چاہیے, پھر ان کی پہچان پتہ ہونا چاہیے. ان کے بعد 2 جملے آتے ہیں اور ان میں کون مجزوم کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. پھر جواب شرط کے اوپر اکثر فا کا داخلہ آیا ہوتا ہے, وہ بھی پتہ ہونا چاہیے کس کس پر آتا ہے. وہ میں کسی اگلی کلاس میں تفصیل سے آپ سے بات کروں گی انشاءاللہ, تو اس سے شرط کا پتہ چل جائے گا. یہ شرط ہے, یہ جواب شرط ہے. پھر ایکسپیرینس ہے, وقت کے ساتھ اللہ کی برکت سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اس کی اور ڈیٹیل میں نہیں جاتے, اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اور وہ تمہارے ساتھ ہے اینما, جہاں کہیں بھی, کن تم ہو. ڈیٹیل بہت زیادہ ہے اس کی,
لیکن میں نئی اسٹوڈنٹس کے لیے بالکل مناسب نہیں سمجھ رہی کہ میں آپ سے شیئر کروں. ایک چھوٹی سی بات شیئر کر دیتی ہوں. آپ بہنوں نے شاید پڑھا ہو کہ کانا کی فیملی کے کم از کم 13 ممبرز ہیں, ویسے 19 ہے میرے خیال میں, لیکن 13 ہم زیادہ پڑھتے ہیں, جس میں کانا, لئیسا, ماں فاتحہ, ماں باریہ, ماں منفکا, اس طرح کے تو یاد ہے نا, ماں زالہ وغیرہ, سارا, اور یہ لمبی سی لسٹ ہے, تھوڑے بہت تو پتا ہوگے نا. ان کو کہتے ہیں افعال ناقصہ. یہ ہوتے ہیں, ان کا ایک اسم ہوتا ہے, ایک خبر ہوتی ہے, یہ پراپر فعل نہیں ہوتے, یہ پراپر معنی نہیں دے رہے ہوتے فعل کی طرح جب تک ان کی کوئی خبر نہ لے کر آئے, اس لیے ان کو ناقص افعال کہتے ہیں. لیکن ان میں سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو کہ کبھی کبھی تو ان کا ایک اسم اور فعل ہوتا ہے اور وہ ناقص ہوتے ہیں, کبھی کبھار وہ پورے فعل بن جاتے ہیں, وہ مکمل فعل ہو جاتے ہیں, پھر ان کا اسم اور خبر نہیں دیکھتے. پھر جو ان کے بعد حالت رفع میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو فعل بنا دیتے ہیں. جیسے آپ نے کن دیکھا, کن فیکون, وہ جو کن ہے نا, کن, وہ افعال ناقصہ کے طور پر نہیں آیا ہوتا وہاں پر. اس کے اندر جو اس کا فائل, اس کے اندر جو اسم ہے نا, اس کو اس کا فائل بناتے ہیں. تو تب ہم کہتے ہیں کہ اب یہ کانا ناقص نہیں ہے, تامہ ہے, مکمل فعل ہے. تو یہ ان کی ایک خاصیت ہے کہ کبھی کبھی یہ ناقصہ نہیں ہوتے, یہ مکمل ہوتے ہیں, تامہ ہوتے ہیں. یہ پورے جملہ فعلیہ کی طرح ان کا فاعل ہوگا, متعلق ہوگا, جملہ فعلیہ پراپر بنے گے, ادروائز تو ناقص ہوتے. یہ پوائنٹ ہے, جب کبھی آگے کام آئے گا انشاءاللہ تو یاد رکھیں. فی الحال بس جی پورا کر دیں آیت کو. میم واللہ بما تعملون بصیر. میم واو جو ہے اس کو اسنافیہ کہہ لیتے ہیں, اللہ جو ہے مبتدا ہے, بصیر خبر ہے, بما تعملون جو ہے میم اس کا متعلق خبر ہے. بی کے اندر میم جو ہے یہ حرف جر ہے, ما موصولہ ہے, اور تعملون اس کا صلۃ الموصول ہے. عاملہ یا مالو باب ٹھیک سین ہو سے گیا, فائل عین بتا دیں, لام سیگا اور فائل بتا دیں. تعملون. میم اس کا انتم جو ہے وہ فائل ہے, اور یا یہ واؤ ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں, شاباش. اور اس کا فائل بتائیں. تعملون کا میم انتم فائل ہے. اچھا آپ نے فائل بتایا, اور سیگا کیا بتایا آپ نے؟ میم اس کا جو ہے اس کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر. شاباش. واؤ نون آئے اور اس سے پہلے یا آئے شروع میں, تو جمع مذکر غائب. واؤ نون آئے اور اس سے پہلے تا آئے تو جمع مذکر حاضر, کیونکہ واؤ نون جمع مذکر کو شو کر رہی ہوتی ہے, اس طرح یہ مضارع کے صیغے میں. ٹھیک ہو گیا جی. ان کا فائل انڈرسٹوڈ ہے کہ اندر ہی ہونا ہے. واؤ ضمیر کہہ لیں یا انتم کہہ لیں, آلموسٹ ایک ہی بات ہے. تو اب یہ بیما ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر مجرور ہوا, حرف جر با کے لیے, جار مجرور کو متعلق کر دیں خبر کے. ویسے بصیر ایک ایسے وزن پر ہے, فعیلن کے وزن پر, اور وہ جو کہ ہم اس کو مبالغہ کہہ لیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وزن آئے تو اس میں مبالغہ ہوتا ہے, تو اس کے متعلق بھی جار مجرور کیے جا سکتے ہیں. لیکن سمپل یہی ہے جی کہ آپ متعلق خبر کر لیں. ترجمہ کر دیں. اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا کیا سائمہ سعدیہ. سائمہ سعدیہ آپ سورہ آل عمران کے گروپ میں ہیں؟ یس میم. میم ہاں اس میں شاباش. پارٹیسپیٹ نہیں کرتی کیونکہ کوئی مجھے بات نہیں, لگتا ہے لیکن کہ آپ زیادہ ہائی ماشاءاللہ لیول پہ. جتنا آپ کا ہے کہ آپ اور ایڈوانس سیکھیں ماشاءاللہ. اور میں بلکہ آپ آئندہ سے کم سنائیں. بالکل نئے اسٹوڈنٹس آئے ہیں, میری خواہش ہے کہ بالکل نئے اسٹوڈنٹ جو کہ ابھی پہلی دفعہ ترکیب کر رہی ہیں وہ بولیں گی تو سیکھیں گی نا. آپ ماشاءاللہ تو تھوڑا مجھے ایڈوانس لیول کی لگ رہی ہیں. چلے ٹھیک ہو گیا, بارک اللہ فیک, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. شاباش. میں اس آیت کو جلدی سے اس کو سمری رکھتی ہوں آپ کے سامنے. ہوا مبتدا تھا, الذی موصول اپنے صلہ, خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, اور آگے ثم والا جو اس پر عطف ہوا خلق پر, استوا ثم استوى علی العرش, اس کے ساتھ مل کر الذی موصول صلہ مل کر خبر ہو گئی. تو یہ مبتدا ہوا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی ہو گیا. تو خبر کو نکرہ ہونا چاہیے, خبر معرفہ آ گئی ہے, الذی سے شروع ہو رہی ہے. دوسرا ویسے بھی ہوا کے بعد الذی والا اس طرح سے آ جائے نا, تو ان کا ترجمہ کرتے ہیں وہ جو, پھر اس کا فائنل کریں گے, وہی ہے جو, یا وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر وہ عرش پر متمکن ہوا, یا عرش پر جلوہ افروز ہوا, یا عرش پر مستوی ہوا, یا عرش پر متمکن, جو بھی اس کے انہوں نے ترجمے کیے ہیں کہ بلند ہوا, بہت سب ٹھیک ہے. یعلم,
وہ جانتا ہے ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر مفعول بھی بن رہا ہے اس کے لیے. وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے. اور آگے جتنے بھی ہیں نا وہ سب ما موصول اپنے صلہ سے مل کر معطوف اول ثانی ثالث ہو کر ما یالجو فی الارضی پر اس کا عطف کر دیں. اور فائنل کیا ہوگا؟ ہم چار مفعول نہیں کہیں گے یعلم کے، ٹھیک ہے 4 ہوں گے، لیکن جب گرامرٹیکل انالیسس کرتے ہیں واو سب کو جوڑ دیتی ہے. تو اب ایک کہنا ہے، ہم نے کہنا ما یالجو فی الارضی معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات کے ساتھ مل کر اب یہ ایک مفعول بھی ہو گیا یعلم فعل کے لیے. یعلم فعل فاعل مفعول بھی ہو کر جملہ فعلیہ ہو گیا. تو اب اس کا ترجمہ وہ جانتا ہے. اچھا کبھی کو دیکھ لیا کرے بعض دفعہ اس طرح کوئی جملہ، اب نیا جملہ بنا لیں، پیچھے تعلق بنانا چاہے، ابھی اب نہیں ہے پیچھے تعلق، ابھی کم سے کم بنائیں، بس نیا جملہ رکھیں. وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے یا جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے. یہ جو ماں ہوتا ہے نا، ماں موصولہ، یہ ویسے تو غیر عاقل کے لیے ہوتا ہے، من موصولہ عاقل کے لیے ہوتا ہے، لیکن ماں موصولہ کی خاص بات ہے جب تک پتہ نہیں چل جاتی نا کوئی چیز عاقل تھی یا غیر عاقل تھی، فائنل نہیں ہو جاتا، آپ کو کلیئر نہیں ہو جاتا، تب تک آپ دونوں کے لیے ماں لگا سکتے ہیں. تو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے. یہ چلے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی، آپ اس میں بے پناہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بس آپ جس طرح ٹیکسٹ ہے اس کے قریب قریب رہتے ہوئے ترجمہ کریں اور محسوس کریں. اور وہ عرش پر بھی ہے اور ساتھ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. بس باقی ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گی. اس جملے کی ہوا مبتدا معکم خبر، یہ جملہ اسمی ہے. اینا ما کنتم کو آپ جتنی سمجھ آئی ہے، میں نے کوشش کی ہے ڈھکے چھپے تھوڑا بہت بتا دیا، تھوڑا چھپا لیا، سمجھ آگے ٹھیک ہے، نہیں تو ترجمہ کرتے ہیں جہاں کہیں بھی تم ہو. واللہ اور اللہ اسے جو تم یا جو، اور اللہ خبر کا کرنے سے پہلے میں متعلق کا کروں گی، متعلق خبر کا، پھر اینڈ پہ خبر کا کروں گی، پہلے مبتدا کا پھر خبر کا. اور اگر خبر کی کوئی متعلق آئے تو خبر کا ترجمہ کرنے سے پہلے متعلق کا کرتے ہیں. اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو یا جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. آج کی یہ جو آیت ہے پہلے ہم کر چکے ہیں، اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، یہ پیچھے بھی گزر چکی ہے. کون بہن آئیں گی؟ کوشش کریں کوئی نئی بہن کریں، نہیں تو گلناز کر دیں. سائمہ سعدیہ سے تو ماشاءاللہ کافی حصہ سن لیا. کون آئی ہے؟ شاہدہ ذوالفقار آئی ہیں. آئیں جی شاہدہ صاحبہ، شاباش. اس کو پڑھیں، آیت نمبر 5 سورہ الحدید پڑھیں اس کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور. جی بجائے اس کی ترکیب لہو جار مجرور ہیں، لا حرف جارہ، ہو ضمیر متصل واحد مذکر غائب. تو یہ مرکب جاری میں شبہ جملے میں خبر مقدم ہو جائے گی. شاباش. اگر اس کے بعد فعل ہوتا تو پھر خبر مقدم نہیں بنانا تھا، اس کو جی پھر متعلق مقدم بنانا تھا. اب اس کے بعد چونکہ ملک السماواتی ہمیں اسم نظر آ رہا ہے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ مبتدا و مؤخر ہو جائے گا، اس لیے خبر مقدم بنا دیتے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ورنہ متعلق فعل ہونا تھا اگر اس کے بعد فعل ہوتا. شاباش. خبر مقدم ہو گیا، آگے مبتدا مؤخر بتائیں. جی خبر میں ملک یہ اسم ہے اور یہ مضاف ہے، اور السماوات یہ مضاف ہے. آگے واو عطف آ گیا. الارض یہ بھی الف لام کی وجہ سے اسم معرفہ ہے، مؤنث اسمائی میں یہ معطوف ہو جائے گا. وا کس عطف پر کا عطف کس پر معطوف کریں گے؟ الارض کا. السماواتی. السماواتی. شاباش شاباش. السماواتی معطوف علیہ، الارض معطوف، تو معطوف علیہ السماواتی اپنے معطوف الارض سے مل کر کیا ہوا؟ مضاف علیہ بن گیا ملکوں کے لیے. ملکوں کے لیے. ماشاء اللہ. ایک چھوٹا سا کویسچن ہے، السماواتی کس حالت میں یہاں پر؟ بھائی یہ مجرور ہے کیونکہ یہ کیوں مضاف مجرور ہے؟ علیہ، یہ کیونکہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. اور الارض کیوں مجرور ہے؟ یہ السماوات مضاف علیہ کی وجہ سے، کیونکہ یہ معطوف علیہ کی وجہ سے یہ اپنے عطف ہونے کی وجہ سے. بالکل بالکل. یہ جو معطوف ہوتا ہے اس کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، وہ معطوف علیہ کو فالو کرتا ہے. تو الارض کا یہ نہیں کہنا کہ یہ مضاف الیہ کی وجہ سے، یہ عطف ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اور السماوات مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. لاہو خبر مقدم، ملک السماواتی والارض یہ مرکب اضافی مبتدا مؤخر ہو گیا. تو
جو مجھے بتائیں یہ جو مرکب اضافی ہوتا ہے اس کا اعراب کیسے دیکھتے ہیں؟ کیوں میں نے مبتدا بنایا؟ میں ہو سکتا ہے یہ مبتدا نہ بننے والا ہوتا، مجھے کیسے پتا چلا؟ یہ مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے، یہ مرکب جو مضاف بن جاتی ہے نا، مبتدا بن جاتی ہے. جی بن تو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ ملک کس سماواتی بھی تو ہو سکتا تھا، یہ ملک کس سماواتی ہے، اور مضاف سے اعراب کا پتہ چلتا ہوتا ہے کیونکہ مضاف الیہ نے تو ہمیشہ مجرور ہونا ہے، تو مضاف سے ملکو کی پیش سے پتہ چل رہا ہے مجھے کہ یہ حالت رفع میں ہے اور یہ یہاں پر خبر یا مبتدا کچھ بن سکتا ہے، اس لیے ہم نے کیونکہ خبر پہلے ہی بنا لیا تھا، جار مجرور تو کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے نا، تو لہٰذا اس کو مبتدا بنا. دو پوائنٹ آگے نا کہ ایک تو جب ہم مبتدا بناتے ہیں تو وہ ایک حالت رفع میں ہونا ضروری ہوتا ہے جی، جو مبتدا، اور دوسرا معرفہ ہونا ضروری ہوتا ہے. تو یہ معرفہ کیسے ہے؟ ملک تو معرفہ نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ ہے مرکب اضافی میں مضاف علیہ کے تابع ہوتے ہیں، تو مضاف علیہ کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہو گیا. اچھا اس کا سمپل سا یوں یاد رکھیں کہ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے نا تو مضاف بھی معرفہ ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مضاف الیہ معرفہ الیہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، یہ جو 7 اقسام ہے نا معرفہ کی، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو 7 اقسام ہے اس میں 5 تو بیسک میں پڑھتے ہیں، 2 ایڈوانس ہوتی ہیں. وہ 2 ایڈوانس کے اندر کیا ہوتی ہیں کہ ایک تو اگر کسی کو آپ آواز دے رہے ہیں، جیسے راجلون تھا، آپ نے کہا یا راجلو، اب وہ راجلون نکرہ سے اب وہ معرفہ ہو گیا منادا ہونے کی وجہ سے. اور اس طرح کبھی کوئی مضاف ہے وہ نکرہ، مضاف ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، یاد رکھیں مضاف ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی مضاف الیہ معرفہ مضاف الیہ کی طرف اس کا مضاف بناتے ہیں تو پھر وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. تو اب دونوں صورتیں، وہ دونوں کنڈیشنز پوری ہو گئیں، ملک السماواتی یہ حالت رفع میں بھی ہے اور یہ معرفہ بھی ہے، تو یہ مبتدا بن گیا، کیونکہ یہاں پر مبتدا مؤخر بن رہا ہے. اب مبتدا کو پہلے آنا چاہیے، اس کو خبر کو بعد میں آنا چاہیے. اب خبر جو بعد میں آنی چاہیے پہلے آ گئی ہے تو اب حصر پیدا ہو گیا، وہ چیز جس کا بعد میں آنے کا حق ہے اور اس کو پہلے آ جائے تو حصر پیدا ہو جاتا ہے. اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اس میں حسن وقت پھر ظاہر بات اس میں اس طرح کریں گے اسی کے لیے، شدت آ گئی شاباش. اب اس میں اللہ تعالیٰ ہی کے ساری بات ہے کہ اس کے لیے یہ جو ساری چیزیں جن کا ذکر ہونے لگا ہے انہی کے لیے، اللہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. اور یہ ہے کا کوئی عربی میں ترجمہ وہ نہیں لفظ ہوتا، جب مبتدا خبر ملتے ہیں تو ہے کا مطلب پیدا ہو جاتا ہے. آگے چلیں جی. وا اللہ، جی بھائی واو حرف عطف، الہ حرف جارہ ہے، اللہ مجرور، اللہ جار مجرور میں مرکب جاری، ترجعو یہ فعل ہے. اس کو کیا بنائیں گی اللہ کو؟ اب یہ پھر جار مجرور آ گیا کہ یہ بھی اس کو خبر مقدم بنائیں گی؟ یہ متعلق فعل ہوگا، یہ متعلق فعل مقدم ہو جائے گا. شاباش. جی بچے. اب ترجعو یہ فعل ہے، راجیم آئین راجع اور یرجو یہ میرے خیال باب دورہ با سے دورہ با یدرجو. اچھا اس کا آپ پہلے وہ بتانا چاہ رہی ہیں نارمل؟ آپ نے مجھے بتائیں پہلے، سب سے پہلے اس کا وہ بتائیں مادے کے حروف. مادے کا راجیم آئین. ٹھیک ہے. اب باب دورہ با بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہاں شاید ابھی پہچان میں نہیں آئے گا ماضی ہے یا مضارع. یہ بجان مضارع ہیں اور میرے خیال سے یہ ہے مجہول، کیونکہ آخر سے پہلے زبر آ رہی ہے نا مجہول. شاباش. یہ تھا راجع یرجئو، تو پھر جب مجہول ہوا تو یرجعو، پھر ترجعو. علامت مضارع پیش والی ہو تو 4 پاسبلٹیز ہوتی ہیں، یا تو وہ مجہول ہوتی ہے یا مزیدن فی ابواب کے پہلے 3 ابواب میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ مجہول ہے. کیسے پتہ چلتا ہے مجہول کا؟ علامت مضارع تو اور بھی جگہوں پہ اور بھی چیزوں کے لیے پیش والی ہو سکتی ہے، عین کلمہ نہیں ہے وہ، اس پر زبر آتی ہے، وہ صرف علامت میں مجہول میں آتی ہے. تو جب مجہول آتا ہے تو پھر نائب الفاعل دیکھتے ہیں. نائب الفاعل بتائیں اس کا. نائب الفاعل میرے خیال سے الامور ہو جائے گا. الامور شاباش. بالکل جی، یہی حالت رفع میں ہے. فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے حالت رفع میں، نائب الفاعل بھی. جو مرفوعات ہیں ان میں یہ فاعل، نائب الفاعل، مبتدا، خبر، یہ آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے. ترجمہ کریں. ترجمہ میں آئے گا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ترجع الامور نائب الفاعل کا سب سے پہلے کریں گے، کیونکہ فاعل کا سب سے پہلے آپ نے بتایا نا تمام معاملات. ابھی تو دیکھیں آپ متعلق پہلے آ گیا نا،
جی بھائی جان. تو پھر آپ اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا، جی بھائی جان. پہلے آ گیا، اب اس میں پھر حسر پیدا ہو رہا ہے. پھر کہیں گے پھر متعلقہ پہلے کھا لیں گے اور یہ اللہ متعلقہ ہی پہلے. اور شاباش، ماشاءاللہ. اور اللہ تمام ہی کی طرف معاملات لٹائے جائیں. تمام فی معاملات لوٹائے جاتے ہیں. ویسے ہوتا ہے لوٹتے ہیں اگر معروف ہوتا تو، یہ لوٹائے جاتے ہیں، یہ مجہول ہے. اور یہ امرن کی جمع ہے امور، اور یہ جو ال لگا ہوا ہے، میں نے ابھی آپ لوگوں کو ال نہیں پڑھائے تو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. جیسے الحمد آپ لوگوں نے پڑھا ہو شاید کسی نے، وہ جو ال ہوتا ہے نا، جو تمام چیزوں کو شو کر رہا ہوتا ہے، تمام تعریفیں، تمام امور، ہم کہہ رہے ہیں تمام امور لوٹائے جاتے ہیں، تمام معاملات، اسے الاستغراقی کہتے ہیں. بس آج کے لیے اتنا ہی. باقی مجھے لگا میں پیچھے کوئی ٹرمینالوجی غلط نہ بول گئی ہوں. دیکھیں یہ جو معارفہ ہوتے ہیں نا، یہ 7 ہوتے ہیں. جا کے ذرا اپنی بک سے کنسلٹ کر لیجیے گا. بہت ساری چیزیں میں ریوائز نہیں کرتی، بہت پرانی پڑھی ہوئی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں جب موقع پہ کرنی پڑے. ویسے تو میں تیاری کر کے آتی ہوں الحمدللہ. تو معارفہ کی 7 اقسام میں سے 5 تو آپ لوگوں نے بیسک میں پڑھی ہوں گی: علم، ضمیر، اشارہ، موصول، اور وہ والا نکرہ جسے ال لگا کر معرفہ بناتے ہیں. 2 جو ایڈوانس میں پڑھی ہیں، ایک تو میں نے منادہ بتائی ہے، دوسری ٹرمینالوجی مجھے لگتا پتہ نہیں میں نے ٹھیک بولی ہے کہ نہیں بولی، آپ سرچ کیجئے گا. اسے یا تو مضاف الی معرفہ کہتے ہیں میرے خیال میں. ٹرمینالوجی بولنے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے کنفیوژن ہوئی ہو، وہ دیکھ لیجیے گا. لیکن اتنا یاد رکھیں، مرکب اضافی میں مضاف بھائی جان ہمیشہ یہی کہتے نکرہ ہوتا ہے. ہاں جی یہی کہتے ہیں مضاف الی معرفہ. جی نہیں، جی یہی کہتے ہیں مضاف الی مضاف الی معرفہ. معرفہ. ٹھیک ہے. بعض دفعہ اس طرح کی چیزیں نا موقع پہ سلپ ہو جاتی ہیں ذہن سے. ٹھیک ہے جی، بس یہ آپ کو معرفہ یاد ہونے چاہیے. ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب نکرہ ہیں. مرکب اضافی میں مضاف ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کسی مضاف الیہ اس کا معرفہ ہو تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. اچھا، یہ میں امید کرتی ہوں یہ آیت ہماری، میں ایک بار پھر اس کو سمری کر دیتی ہوں. لہو جار مجرور، لام میں جر کا یاد رکھیں ضمائر کے ساتھ زبر کے ساتھ آتا ہے، اس لیے پہچان میں نہیں آتا سوائے یا متکلم کے. باقی 13 ضمائر کے ساتھ زبر کے ساتھ آئے گا، اور ظاہر کے ساتھ ہمیشہ زیر کے ساتھ آتا ہے. جار مجرور سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد اسم آ رہا ہے تو اس جار مجرور کو خبر مقدم بنا لیتے ہیں، اس کے بعد کو متعلق فعل مقدم بنا لیتے ہیں. لہو خبر مقدم، ملک السماوات والارض مرکب اضافی ہو کر یہ حالت رفع میں بھی ہے، معرفہ میں بھی ہے، تو یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. تو ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ نکرہ بھی مبتدا کبھی کبھی آ سکتا ہے. نکرہ مبتدا کو، سمپل نکرہ اسم کو آپ اگر مؤخر کر دیں تو وہ بھی اس میں مبتدا بننے کی صلاحیت تھوڑی سی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو بنایا جا سکتا ہے. اسے کہتے ہیں تخصیص کرنا. یہ 5-6 چیزیں ہوتی ہیں جن سے نکرہ اسم کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس نکرہ کو اٹھا کے آپ مؤخر کر دیں. لیکن یہ ہمارے اس کا ٹاپک نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس کو دیکھیں گے. تو وہ پورا معرفہ تو نہیں بنتا، لیکن وہ کسی حد تک خاص ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑا سا مبتدا بننے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو یہاں اچھا، ایک تو تھا کہ نکرہ اسم کو اٹھا کر بعد میں لے جائیں خبر کے تو بھی وہ مبتدا بن سکتا ہے. دوسرا، اگر اس کا مرکب اضافی پیٹرن میں آ جائے، اس کا مضاف لے آئیں یا اس کی صفت لے آئیں، تو پھر وہ کسی حد تک اس نکرہ کے اندر تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، وہ تھوڑا خاص ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا سا مبتدا بننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. پراپر معرفہ تو نہیں بنتا، لیکن اب کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ اس کا ہم مضاف الیہ لے آئے، کہ آیت میں مضاف الیہ لے آیا گیا، تو اس وجہ سے یہ مبتدا ہو رہا ہے. اگر یہ السماوات نہ بھی ہوتا، ملکن خالی ملکن بھی ہوتا، تو بھی ہم اس کو اٹھا کے اگر مؤخر کر دیں تو بھی مبتدا بن سکتا تھا، یا اس کی کوئی صفت لے آتے تو بھی بن سکتا تھا، یا اس کی کوئی آپ اس طرح سے مضاف الیہ اس کا لے آئے تو بھی یہ مبتدا مؤخر ہو سکتا ہے. ورنہ ادروائز یاد رکھیں مبتدا کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے، اور وہ شروع میں ہی آتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جن میں وہ مؤخر کیا جا سکتا ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ آ جائے، تو مرکب اضافی بن کے آ جائے تو پھر یہ آ سکتا ہے. ترجمہ کریں گے، حصر پیدا ہو گیا، خبر کو تو بعد میں آنا چاہیے، خبر پہلے آ گئی. تو اب اس کا ترجمہ ہی یا صرف کے ساتھ ہے. اس ہی کے لیے یا صرف اسی کے لیے؟ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہ. اور آگے پھر دیکھیں مبتدا پہلے آ گیا، لیکن اس کے بعد اسم نہیں ہے، فعل ہے، تو اس مبتدا کو متعلق فعل مقدم کہیں گے، اور یہ اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا. دیکھیں جملہ فعلیہ میں فاعل تو کبھی مقدم ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے. اگر فاعل فعل سے پہلے آ جائے تو وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. تو کس نے مقدم ہونا ہوتا ہے؟
یا تو مفعول پہلے آ سکتا ہے یا متعلق پہلے آ سکتا ہے. تو دونوں پہلے آ جائیں تو حصر پیدا ہو جاتا ہے, ان کو بعد میں آنا چاہیے دونوں کو. تو اب اس کا ترجمہ کریں گے, اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں. یہ جو لوٹائے جاتے ہیں نا, ویسے لوٹتے ہیں اگر یہ ہوتا راجا یرجیو, لیکن یہ مجہول بن گیا تو اب لوٹائے جاتے. اور الامور اس کا نائب الفاعل ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی. اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں. میں یہ ریکارڈنگ آف کرتی ہوں, کوئی کویسچن ہے تو آپ بہنیں پوچھ سکتی ہیں.